مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی اور پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ سچ کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ میں ویلکم کروں گی پاس صاحب کو۔ پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے۔ پاس صاحب کیسے ہیں؟ بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں، سردی کم ہو گئی ہے، قدرے بہتر ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے۔ جیسے کہ پاس صاحب آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے سچ کی قربانی۔ قربانی تو ہوتی ہے مال کی، پھر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور قربانی ہوتی ہے اپنی نفس کی، مطلب بہت ساری قربانیاں ہیں، لیکن سچ کیا چیز ہے جس کی قربانی چڑھانے کے لیے زبور نفیس لکھتے ہیں اس کے زبور 4 باب کی 5ویں آیت میں، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ تو اگر سچ کا پتہ ہوگا تو کوئی مناسب قربانی بھی دے لیں گے۔ تو یہ کون سی سچائی ہے جس کی ہمیں قربانی گزرانی ہے؟ بیٹے خدا جو ہے نا، یہ خالق اور مالک ہے، بے شک، اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اسے قبول کرنا ہے۔ اور جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اور جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آگے اس کی تعلیم بھی دینی ہوتی ہے تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ تو اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہم سچ کی قربانی کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم بھی دینی ہوتی ہے، یعنی خدا کی تعلیم۔ خدا کی تعلیم۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ سچ کی قربانی یہ ہے کہ خدا کی تعلیم ہے، اس کو دیا جائے، اس کی مرضی کو پورا کرے، اس کی مرضی کو۔ تو خدا کی مرضی کو جاننا پھر تو ضروری ہے۔ تو اگر خدا کی مرضی کو جان گئے تو یہ کیا ایک قربانی کی ٹائپ ہو جائے گی، یا کیا خدا کی مرضی ہے کیا؟ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی۔ ہماری زندگی میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی محبت کو پہچانیں کہ خدا ہم سے کس قدر زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ کی تخلیق ہیں۔ خدا نے باقی دنیا کی جتنی چیزیں پیدا کیں وہ یہ کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، لیکن انسان کو اس نے خود اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور اسے باغ عدن میں رکھا، اور وہ اس کو ٹھنڈے وقت میں ملنے بھی آتا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کی رفاقت تھی، اور یہ رفاقت اس وقت ٹوٹ گئی جب شیطان کے ورگلانے پر گناہ سرزد ہو گیا۔ بے شک، جب گناہ سرزد ہو گیا تو یہ رفاقت ٹوٹ گئی، اور خدا جو ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ رفاقت پھر قائم ہو جائے۔ اور اس کو رفاقت کو قائم کرنے کے لیے جو خدا نے قربانی دی، جو ہمارے لیے ارینج کی، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو جو اس کا کلمہ ہے اس کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بدن میں قربانی دے، اور ہمارے جو خدا سے ہمارا تعلق ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مردہ حالت میں نہ رہیں۔ ہم خود اپنے لیے یہ اس گناہ کی دلدل سے نکل نہیں سکتے تھے، اس لیے خدا کو قربانی دینی پڑی۔ تو ہم اس لیے مجبور تھے کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا ایک بھی گناہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے، موت کی حالت سے نکلیں اور دوبارہ اس کے ساتھ رفاقت قائم کر لیں۔ تو اس لیے اس نے جو قربانی دی وہ سچ کی قربانی تھی۔ اس کو پروموٹ کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا سچ کی قربانی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہ خدا نہیں چاہتا، مرضی خدا کی ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں نہ رہیں، اور اگر خدا کی ہم مرضی کو جانتے ہیں تو یعنی ہم سچ کی قربانی دیتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اب بڑی ایک ہے تو بات عجیب سی، لیکن کسی ایماندار سے بھی پوچھو کہ اگر آج رات آپ مر جائیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو قربانی میں دیتا ہوں وہ مکمل اور کافی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی قربانی مکمل اور کافی ہے تو کسی بھی عام اور خاص شخص سے آپ یہ پوچھیں تو تقریباً 100 میں سے کوئی 5 لوگ جو ہے نا وہ اس کا جواب ہاں میں دیں گے، باقی سب کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے کام اچھے ہیں تو ہم پھر اچھی جگہ جائیں گے، خدا کے پاس جائیں گے، اور اگر ہمارے کام برے ہیں، جیسا کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اسی بری جگہ پہ جائیں گے۔ تو اگر یسوع مسیح کی قربانی مکمل اور کافی قربانی ہے تو پھر اس کے بعد بھی لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کہاں جائیں گے؟ پہلے تو یہ بتا دیں،
بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد. قربانی خدا نے دی ہے خود, اس کے بعد ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اور یہ جو گناہوں میں پڑنا اور نکلنا, گرنا اور ابھرنا, اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ بیٹے آپ نے بالکل صحیح کہا, بلکہ میں اس کی تائید کرتا ہوں. میں نے بھی کئی لوگوں سے یہ سوال کیا تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے, اگر زیادہ وہ نیکیاں کی ہوں گی تو اچھی جگہ جائیں گے, اور ورنہ تو انسانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ہوگا. تو لوگ ایسا ہی جواب دیتے ہیں. اصل میں بات بیٹے یہ ہے کہ ہم جب شریعت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو, تو ہم جو خدا کی سٹیٹمنٹس ہیں, خدا نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں, ان پہ بھروسہ نہیں رکھتے. اپنی انسانی عقل سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ بلڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری عقل ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. گناہ کی دلدل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو صحیح طرح سمجھیں, کیونکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھے بغیر ہی جو منہ میں آئے کہہ دیں. آپ اگر پڑھیں گے زبور 32 اس کی 2 آیت, تو دیکھیں خدا نے کیا وعدہ کیا ہے, جس کو داؤد نبی جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں. زبور 32 اور اس کی 2 آیت, مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. آمین. دیکھیں کیا داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدی کو خدا حساب میں نہیں لاتا. یعنی بدی اتنی ہے کہ بے حساب ہے, خدا اس کی بدی کو حساب میں نہیں لاتا. جس کا کفارہ ہو گیا ہے, جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, مسیح کو پہن لیا ہے اور مسیح میں وہ چلتا ہے, تو اس کی بدی کو وہ حساب میں نہیں لاتا. تو کیونکہ کفارہ دیا جا چکا ہے, اس لیے اس کو یہ کہنا کہ میں کہاں جاؤں گا, اس کو ڈیفینیٹ پتہ ہونا چاہیے کہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ نیا یروشلم ہے. میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا خدا ہوگا, میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوشی مناؤں گا. تو اس کو اپنی اس ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ یہی سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں, میری بدی زیادہ ہو گئی ہے, میں دوزخ میں جاؤں گا, تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام سے ناواقف ہے. اور آج اس موقع پر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے. سزا کا حکم ان پہ ہوتا ہے جو اس کو قبول نہیں کرتے. لکھا ہے کہ جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پہ سزا کا حکم ہو چکا. تو ہماری تو قربانی دی جا چکی ہے, ہمیں تو ہمارا فدیہ دیا جا چکا ہے. اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کا فدیہ دیا جا چکا ہے وہ خدا باپ کے پاس جائیں گے اور وہ ان کو قبول کرے گا. اچھا, بات آپ نے حساب کی بھی جو ہے یہاں پہ لکھی ہے کہ حساب نہیں ہوگا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ حساب بھی نہیں ہے جی, اور بیٹے پر ایمان لے آؤ اور پھر ایزی گوئنگ لائف گزارو. جتنا ایز ہو سکتا ہے اتنی ایزی لائف جو ہے وہ سپینڈ کرتے چلے جاؤ. اگر حساب بھی نہیں ہونا, کیونکہ اگر دیکھیں کوئی ہم زندگی کا اگر طریقہ کار دیکھیں, کوئی بھی امتحان ہوتا ہے ایویلیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کس سطح تک ہم آئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئے اور پھر ہماری ایویلیویشن ہی ہونا بند ہو جائے گی. دیکھیں بیٹے, اصل میں یہ آپ کے سوال کافی پھیلے ہوئے ہیں, تو میں ان کو تھوڑا سا آپ کو مخصوص کر دیتا ہوں کہ اس کے یہ جواب اور اس کا یہاں پر یہ جواب. دیکھیں جو قربانی, جو گناہ کی معافی تھی نا, یہ خون بہانے سے تھی. تو لکھا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے. تو جو بنی اسرائیل تھے یہ قربانیاں دیا کرتے تھے, اور کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا سلامتی کے ذبیحے گزرانتے تھے, گناہ کی معافی کے لیے گزرانتے تھے, نذرانے گزارتے تھے, یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. لیکن یہ جھوٹ کی قربانی ہوتی ہے. اچھا, سچ کی جہاں قربانی ہے وہاں جھوٹ کی بھی ہے. یہاں جی یہ جھوٹ کی قربانی ہوتی ہے. اگر آپ ایک حوالہ پڑھیں, یہ آموس کی کتاب اس کے 4 باب کی 4 5 آیت. آموس کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں یوں مرقوم ہے, بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز یکی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو
کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے. خدا فرماتا ہے. دیکھیے خداوند جو فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا کر کے کیا تم نے قربانیوں کو بدی کا پردہ بنا دیا ہے. کوئی گناہ کرتے ہو اور پھر قربانی دیتے ہو, گناہ کرتے ہو اور پھر قربانی دیتے ہو. یہ بیٹے اس طریقے سے خدا ان سے خفا تھا. اس کے ساتھ آپ ایک اور حوالہ دیکھیں, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت. خدا یہ جھوٹ کی قربانیوں کے بارے میں کیا وہ خوش تھا؟ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں, اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. آمین. دیکھیں جب جس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے تو وہ تو وہی ہے نا پرانی حالت جس میں کہ اب ان کو پکڑ کر عدن سے نکال دیا. خدا کی خوشنودی نہیں تھی تو نکال دیا تھا نا. تو اب یہ جو قربانیاں گزران رہے ہیں اور ساتھ ہی گناہوں کا سلسلہ بھی یہی رکھا ہوا ہے, تو پھر تو بیٹے ایسا ہی ہوگا نا, پھر تو خدا اس سے خوش نہیں ہوگا. تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سچائی کی قربانی چڑھاؤ, جو بھی کام کرو سچائی سے کرو. تو دیکھو بیٹے دنیا میں سب سے جو بڑی قربانی دی گئی, جس کا خدا نے ازل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو تمہارے گناہوں کو فدیہ دے گا. یہ جو قربانی ہے جس کو قبول کرنے سے, صرف جس کو قبول کرنے سے, یعنی یہ ایک ایسی قربانی ہے جس کو ہم صرف قبول کر لیں اور اس کے بیٹے پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب چڑھا, تو ہمارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ قربانی جو تھی یہ سچائی کی قربانی تھی, یہ خدا کی سچائی کی قربانی تھی. اس کو جو قبول کرتا ہے وہی اس دنیا وہ موت کی حالت سے نکل کر زندگی میں آتا ہے. وہ لکھا ہے کہ میں نور ہوں اور جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ نور میں چلتا ہے. نور میں چلتا ہے. تو اگر ہم نور میں چلتے ہیں تو پھر ہم سے وہ ویسا نہیں ہونا چاہیے, پھر ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا چاہیے. پھر بار بار گناہ کے کیا کہہ لیں کہ گناہ کے سرزد کریں اور پھر معافی اور پھر گناہ. بے شک. آمین. خدا کو ہم پھر دھوکہ دیتی ہے نا بیٹے. بالکل. اور خدا کو دھوکہ ہی نہیں دے سکتے, مطلب انسانوں کو دیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں شاید, اور واقعی باڈی پین بھی ہے, لیکن خدا ہی تو ہے وہ واحد جس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اسی روح میں بھائی صاحب خدا نے ہمارے لیے قربانی دے دی, ہم پاک ہو گئے. اب ہمیں کوئی قربانی ہم پر بنتی ہے, کیونکہ لکھا ہے یہاں پر تو سچ کی قربانی. آج ہم نے کیا کیا قربانیاں دینی ہیں تاکہ اگر ہمیں بھی ایک عادت ہو ایسی پاک قربانی دینے کی جو ہم دیں جس سے ہم خدا کو پسند آئے. تو خدا کو پسند آنے کے لیے آج ہمیں کس قسم کے سچ کی قربانی دینی ہے؟ بیٹا دیکھو میری بات سنو, جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر روح القدس ہمارے لیے ہمیں بخش دیا جاتا ہے. تو جب ہمیں روح القدس بخش دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک پورا راستہ بتاتا ہے, تو اس راستے پہ ہمیں چلنا ہوتا ہے, اور روح القدس ہمارے چلنے میں مدد بھی دیتا ہے, جو عام انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, ناممکن ہے. وہ صرف سوچ بھی نہیں سکتے, دنیاوی طور پہ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو اس میں بیٹے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, لیکن وہ قربانیاں نہیں ہیں, یعنی وہ طریقہ کار ہے جو مسیح ہمیں سکھا کر گیا کہ اس طریقے پہ چلو. تو وہ اگر ہم اکثر میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ مسیح زندگی جو ہے وہ اس کے کلام پہ چلنا ہے, وہ کوئی مذہب نہیں ہے. اگر ہم اس طریقے پر چلتے ہیں تو پھر ہم گناہ سے بھی بچیں گے, اور اگر کوئی ہو بھی جائے گا تو خداوند ہم نے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو میں کہتا ہوں آپ ایک حوالہ پڑھیں, رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کے 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. سب سے پہلے تو پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا کی نعمتیں, خدا ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دیتا ہے اپنے بندوں کو, اور جب وہ نعمتیں یاد دلا کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بدن کو ایسی قربانی کے لیے قبول کریں جو پاک ہو. تو بدن کو پاک ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم پاک رکھ سکتے ہیں برائی سے بچ کر, گناہ سے بچ کر. تو گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعضاء گناہ کے
حوالے نہ کریں تاکہ ہمارے سے گناہ نہ ہو. پھر بیٹے ایک اور بات کیا کہ اس کو دنیا کی ہم شکل نہ بنو. دنیا کی ہم شکل بننے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیسہ جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے رشوت لے رہے ہیں, دوسروں کے بچے ترقی کر گئے ہیں, دوسرا, تو ہم ان خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ہمیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے بدن کے آرام کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا گھر ہو, اچھے بستر ہوں, اچھے وہ سردیوں میں ہمارے پاس ہیٹر ہوں, گرمیوں میں ہمارے پاس ایئر کنڈیشنر لگے ہوں, ہر قسم کا بدن کو آرام دیں. تو یہ تو آرام دینا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنے بدن اس کی تو فکر خود بھی خداوند ہمارے لیے کرتے ہیں. اپنے بدن کے لیے, اپنے بدن کے آرام کے لیے دوسروں کو تکلیف دے کر ناجائز طریقے سے کمانا اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا, اس سے منع کیا گیا ہے. جیسے آپ نے بیٹے پڑھا ہے کہ تم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. تو جب ہم دنیا کے ہم شکل بنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری فیسلٹیز جو دنیا میں ہمیں ملتی ہیں ان کو حاصل کر لیں. پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح پہ آزمائش ہوئی تو کیا شیطان نے کہا کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دیتا ہوں اور تو مجھے جھک کر سجدہ کر. تو جب ہمیں شیطان اس بات پر ورگلاتا ہے تو پھر اگر ہم اس کی ان باتوں میں آ جائیں کہ دنیا کی خواہشات کے لیے ہم نے بدی کرنی ہے, اپنے بدن کو گناہ میں ڈالنا ہے, ہم نے ہر قسم کی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے, تو یسوع مسیح نے تو کہا تھا شیطان دور ہو, اور ہم کہیں کہ ہم تجھے جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں, تو پھر تو بیٹے ہم اس راہ پہ نہیں چل سکتے جو مسیح نے ہمیں دی ہے. تو اس راہ پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے اعضاء گناہ کے لیے حوالے نہیں کرنے. ہمیں دنیا کی آسائشیں نہیں چاہیے جو ہمیں ناجائز طریقوں سے حاصل ہوں. ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں جو حق ہے اور جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے اس کے اوپر ہمیں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, نہ رشوت لینی چاہیے. بلکہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ بدی سے ڈرتے اور کانپتے رہو. اور اگر ہم بدی سے ڈریں گے نہیں, بدی کو برا نہیں سمجھیں گے, تو بدی میں ہم انوالو ہو جائیں گے. تو پھر ہم اس راہ پہ نہیں چل سکتے وہ طریقہ جو مسیح نے ہمیں بتایا ہے. تو اس طریقے پہ چلیں گے تو ہی ہم یہ اپنے بدن کو پاک رکھ سکتے ہیں. اور بدن کو پاک رکھنا ہی مقبول عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے سیمینار کر لیں, سب کچھ کر لیں اور اپنے بدن کو گناہ کے لیے حوالے کر دیں. تو پھر تو اس سے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے کہ بیت العیل میں آ کے گناہ کر دو اور قربانیاں دے دیتے تھے. تو ایسا نہیں ہمیں کرنا. ہم نے بدن کو پاک رکھنا ہے, اس لیے کہ ہمارا خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی قربانی دیں جو قبول کرنے کے قابل ہو, جس کو خدا پسند کرتا ہے. اور یہ بدن کی قربانی جو ہے یہ ہمیں اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا ہے. اور خود روح القدس اس میں ہماری مدد بھی کرتا ہے. ہمیں روح القدس کی مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب بیٹے آگے اور حوالہ پڑھیں, یہ پڑھیں زبور 141 اس کی دوسری آیت. زبور 141 اس کی دوسری آیت میں یہ مرقوم ہے, میری دعا تیرے حضور باخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. آمین. دیکھیں یہ قربانی ہے جو ہمیں دینی چاہیے. ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے, اور جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں, خدا کو اپنا پارٹنر بنا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, خدا کے قریب ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے بیٹے, اس وقت ہم خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ایک شخص خدا سے باتیں کرے گا اور خدا اس کی باتوں کو سنتا ہے, اور اگر ہم اپنا دل اس کی طرف لگائیں تو ہم بھی, جب وہ ہم سے ہم کلام ہوگا تو ہم بھی سنیں گے. یعنی دو طرفہ ہے, دعا دو طرفہ ہے. ہم سنتے بھی ہیں اور خدا کو سناتے بھی. اور جب ہم صحیح طریقے سے خدا کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو وہ شام کی جو قربانی یہودی چڑھاتے تھے نا, کہ خدا ان کو سوکھتی قربانی ہوتی تھی, تو بالکل ویسے ہی یہ دعا ہماری ہوگی اور بخور کی مانند خدا کے حضور قبول ہوگی. اور یہ نہیں خدا کہے گا کہ میں تمہاری دعاؤں سے بیزار ہوں, پھر وہ کہے گا کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا, مجھ سے باتیں کریں گے. تو آمین. بہت خوبصورت. اگر بیٹے آپ اس کے بعد دیکھیں یہ فلپیوں کا خط اس کے
चौथे बाब की 18वीं और 19वीं आयत। तो बेटे पहले मैं अपने लिए आपको बताया कि हमें बदन की कुर्बानी भी देनी है, हमें दुआ भी उससे करनी, दुआ भी कुर्बानी है, दुआ कुर्बानी करना भी हाथ उठा के कुर्बानी है। फिलिपियों का नाम खत उसकी चौथे बाब की 18वीं और 19वीं आयत में यूं मरकूम है, मेरे पास सब कुछ है बल्कि फराद से है, तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें अप्रफतस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक हाजतें रफ़ा करेगा। आमीन। हाँ बेटे, देखो पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि असल में पौलुस रसूल ने एक बात की थी कि किसी इलाके में कहत पड़ने वाला था, तो वहाँ के उसके लिए उनको इमदाद चाहिए थी। तो उसने कहा था कि तुम अपने उन भाइयों की मदद करो। तो उस मदद के लिए उन्होंने पैसे भेजे थे, पौलुस रसूल के लिए नहीं भेजे थे, और उसने उनको वहाँ पर पहुँचाना था। तो वो कहता है कि अगर हम ये बात देखते हैं कि किसी जगह पर हमारे भाइयों को या किसी भी इंसान को हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ पर अपना माल दें। कुर्बानी बदन की भी है, कुर्बानी दुआ की भी है, और कुर्बानी माल की भी है। माल की कुर्बानी जो है ये हमें हर वक्त देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि माल जमा करने के लिए नहीं है। अगर हम माल को जमा करते हैं, जैसे मैं जमा करता हूँ कि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों के लोग मुश्किल ना पड़े, तो बच्चे अपना खुद करेंगे। हमें तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में देखना है कि हम किस तरीके से। बड़ी सादा सी बात खुदावंद यीशु मसीह ने की भी है, सिखाई भी है कि रोज़ की रोटी मांगो। ये नहीं कहा कि अगले बच्चों की भी रोटियां मांग के जमा कर लो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों का पेट काटते हैं, पेट काट लेते हैं। जो हम क्या करते हैं कि दूसरों का हिस्सा अपने हिस्से में डालते हैं और नाजायज़ तरीके से माल जमा करते हैं। तो नाजायज़ तरीके से जो माल जमा करना है, ये माल तो जायज़ तरीके से भी अगर आप कमाते हैं तो उसको भी जमा नहीं करना, बल्कि उसको भी सही जगह पर देना है। पता है, एक बुढ़िया थी तो उसने हैकल में बहुत कम नजराना डाला, दमड़ी डाली, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि इसने सबसे ज़्यादा दिया। अगर हम अपनी मेहनत का, कमाई का थोड़ा थोड़ा भी देते हैं दूसरों को तो बहुत हो जाता है। तो दूसरों की मदद करना, दूसरों की काम आना, ये भी हमारी कुर्बानी है, और इस कुर्बानी को खुदा पसंद करता है। बेशक, आमीन। बेटे आप एक और कुर्बानी देखें, इब्रानियों का ख़त उसके 13वें बाब की 15वीं आयत। इब्रानियों के नाम खत उसके 13वें बाब की 15वीं आयत में ये लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। आमीन। सुबह शाम दोपहर नहीं है, हर वक्त खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए, हम्द करनी चाहिए, सताइश करनी चाहिए, उसकी अच्छी कामों का जिक्र करना चाहिए। खुदा के सारे काम अच्छे होते हैं, तो उसके कामों का जिक्र करना चाहिए और अपनी आइंदा नस्लों को सिखाना चाहिए। हम अब खुद तो कर लें, लेकिन आइंदा ना आने वाले नस्ल को ना सिखाएं तो काम तो अधूरा रह गया। जो बनी इसराइल करते थे कि खुद तो जब एक नस्ल ख़त्म हो जाती तो दूसरी नस्ल भूल ही जाती थी कि तौरात की किताब भी कहाँ रह गई है। तो तौरात की किताब जब मिली थी तो क्या किया था, सारी वो कौम को जमा करके सुनाई गई, तो फिर वो रोते थे कि हमने क्या किया, खुदा ने हमें क्या करना था तो हमने क्या किया। तो बहुत गलती उन्होंने कर ली थी कि आइंदा नस्ल को नहीं सिखाया था। तो आइंदा नस्ल को सिखाना और सुबह शाम दोपहर उसके हुजूर पेश होना, उसकी हमद करना। तो हमद में जैसे दाऊद नबी है तो वो क्या करता है, वो अपने खुदा के सारे अच्छे काम जो है, खुदा के वो काम जो उसने बनी इसराइल के लिए किए, उनको एक एक करके रिपीट करता है कि ये खुदा ने इस वक्त ये किया। जैसे वो शुक्रगुजारी का गीत है ना, तो उसमें कहता है कि वो समुंदर दो हिस्से हो गया, बनी इसराइल को उसने निकाल लिया। तो वो हमें सिखाता है इसमें। अगर हम बच्चों के साथ मिल के ऐसी ज़बूर गाते हैं, सिखाते हैं, तो हम अपनी आइंदा नस्ल को तैयार करते हैं। तो अगर आइंदा नस्ल को तैयार नहीं करते तो ये, अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम उसकी सच्चाई को, कुर्बानी को कबूल भी करें और दूसरों को अमल भी करें, अपनी आइंदा नस्ल को भी सिखाएं और दूसरों को भी सिखाएं।
یہ سچائی کی قربانی ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. تو اسی لیے داؤد نبی چوتھے زبور کی 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ چڑھاؤ سچ کی قربانی. قربانیاں بیلوں کی نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو اس راستے پہ لے چلیں جو راستہ جس پہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم چلیں. بہت بہت شکریہ پاس صاحب آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، اور بالخصوص اس بات کے لیے کہ سچ کی قربانی کیا ہے اور ہمیں اس کو کس کس طرح سے خداوند کے حضور چڑھانا ہے تاکہ ہماری معقول اور مکمل جو ہے وہ قربانی ہو. عزیزوں، کون سی قربانیاں ہم چڑھا رہے تھے اب تک، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ سارا کام تو خداوند یسوع مسیح نے کر لیا ہے، اور ہم بے فکر، آزاد اور بالکل ایک فریڈم والے شہر میں تو آ جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس دنیا پر ہی ہمیں عنایت کر دیا ہے. لیکن اس فریڈم میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کو ٹرانسفارم کرنا اگلی نسل میں. ہمیں اپنی اچھی عادات کو جو خداوند نے ہمارے اندر اب رکھی ہیں، جب اس نے ہمیں اپنے بیٹے پر ایمان لانے کا کے قابل سمجھا اور اس نے ہمیں اپنی پاک مجلس میں شامل کر لیا ہے، تو اب ہم اس لائق اور اس اہل ہیں کہ اس کے خوبصورت پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو نہ صرف اپنے اندر رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ گناہ پر گناہ کریں، کوئی خدا نہیں دیکھ رہا، رات کو غلطی ہو گئی، صبح پھر معافی، اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو خدا میں قدرت ہے کہ ہم اس کو ترک کر سکیں. وہ ہمیں ترک کرنا سکھاتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اور خود بھی خداوند کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں، اس کو تکتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے ہونٹوں سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھوں سے خدا کے حضور اس کی حمد کریں، اس کے حضور لائق قربانی پیش کریں. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. مسیح نقطہ نظر.